ٹھیک، آغاز کرتے ہیں ہم اس کی تفسیر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان موت سے بھاگنا چاہتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے بڑے اونچے قلعوں میں خود کو جا کر بند نہ کر لے، تو پھر بھی اس کو موت آ کر پکڑ ہی لے گی۔ تو انسان کی کامیابی اس کے اندر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے جنت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، تو اس کے نوافل پڑھنے کی بدولت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی یہ ڈھارس دی کہ ہم نے آپ کو صرف اور صرف اپنا پیغام پہنچا دینے والا بنایا ہے۔ اگر کوئی آپ کے پیغام سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اپنا منہ موڑ لیتا ہے، تو آپ کو اس پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کو نگہبان نہیں بنایا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں پر اللہ کا پیغام پہنچا دینے والا بنایا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی باتیں بتا رہی ہیں، جہاد کے طریقے بتا رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں کہ تم لوگوں نے کس طرح سے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ اب اگلی اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، یقولون، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اطاعت کی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اٹھ کر جاتے ہیں، وہاں سے نکل کر جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو کہ وہاں سے نکل کر ایک جگہ پر، ایک گھر میں، گھر تو نہیں لیکن ایک جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی، وہاں پر یہ ٹولی بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھ کر پلاننگز کرتی، جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، منہم غیر الذی تقول، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی ہیں کہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کے خلاف جا کے وہ باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اپوزٹ باتیں۔ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کون سی جگہ تھی جہاں پر یہ منافقین جا کر اکٹھے ہوتے تھے، اس کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے؟ کسی کو معلوم ہے؟ وہ مسجد تھی، اس مسجد کا نام کیا تھا؟ جی، مسجد درار۔ مسجد درار میں یہ سارے کے سارے منافق بیٹھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر پلاننگ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یکتب ما یبیتون، کہ وہ لوگ جو راتوں جا کر پلاننگز کر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، اپنے پلانز بنا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ ان سے اعراض کر لیجئے، یہ مت سمجھیے کہ ان کی گنتی کم ہو جانے سے آپ کی طاقت میں کمی آئے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ ان سے اعراض کر لیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ توکل کیجئے اللہ تعالیٰ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، وہی کارساز ہے، وہی آپ کی مدد کرنے کے لیے بہت ہے۔ آپ کو ان لوگوں کے نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو تدبر حاصل نہیں ہوتا اس قرآن کے اندر؟ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ اگر کہ یہ ایسا ہوتا کہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، یہ کسی غیر اللہ کا کلام ہوتا، اللہ کے سوا کسی کا کلام ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا کلام ہوتا تو تم کیا پاتے؟ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم اس کی آیتوں کے اندر اختلاف پاتے۔ تم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر یہ بات نہ ہوتی تو اپنی ہی باتیں ایک دوسرے سے اوور لیپ کر جاتی۔ انسان کی کوئی بھی کتاب اگر آپ اٹھا لیں گے، انسان کی لکھی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں گے تو ان کی کتابوں میں تضاد ہوتا ہے، انسان ہمیشہ شک و شبے میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو تم اس میں لازمی طور پر کچھ نہ کچھ، بہت سارا بلکہ تم اس میں اختلاف پاتے، کوئی بات اپنی ہی بات کی نفی کرنے والی ہوتی، لیکن اللہ رب العزت کی اس قرآن کے اندر اللہ کی ہر بات حق اور سچ پر مبنی ہے، اور اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کی ایک بات دوسری بات کو اوور لیپ نہیں کر رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی قرآن کی باتوں پر، اس کی حکمتوں پر یقین کر لینے کے لیے صرف اتنا ہی کافی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اگر اس قرآن کے اندر کسی نبی کا قصہ بھی بتایا، تو اگر کسی کی بات بھی کی، کوئی چیز بیان بھی کی، تو اگر قرآن ایک جگہ پر بیان کی تو دوسری جگہ پر چاہے وہ کتنے ہی سالوں کے بعد بیان کی گئی ہو، سیم انہی الفاظ میں وہی باتیں دوبارہ رپیٹ ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر باتیں اللہ تعالیٰ کی بار بار ریپیٹیشنز ہوئی ہیں، لیکن وہی باتیں سیم انہی ورڈز کے اندر رپیٹ ہوئی، ان میں کسی قسم کی کمی یا کمی بیشی نہیں ہوئی، ان کے الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، اس میں کچھ اللہ تعالیٰ نے زیادتی نہیں کی، یا پھر اس بات کے اندر، اس قصے کے اندر یا اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ تبدیلی نہیں کر دی کہ ایک دفعہ بات کچھ اور کی گئی اور دوسری دفعہ اس بات کو چینج کر کے بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ تو جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب کبھی آپ لوگ امن کی حالت میں ہوں، تو یہ لوگ جو منافق ہوتے ہیں فوراً کے فوراً باتوں کو پھیلانا شروع کر دیتے، لیکن جی مسلمان تو بڑے امن میں آ گئے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی فتح دے دی۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک جنگ کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان باتوں کو فوراً پھیلانا نہ شروع کر دیا کرو۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو جب تھوڑی فتح ملنا شروع ہوتی ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے، اور وہ اس معاملے میں سمجھتا ہے کہ بس اب مجھے فتح مل گئی، اب میں کامیاب ہو گیا۔ یا پھر اگر وہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر وہ پستی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اگر وہ اس کے بارے میں بھی پھیلا دیتے ہیں کہ اگر مسلمان اگر جنگ میں پستی کی طرف جا رہے ہیں، اگر ان کی پستی بتائی جائے گی، لوگوں میں پھیلائی جائے گی، تو رومرز ان تک پہنچ جائیں گے اور پھر ان کے حوصلے مزید پست ہو جائیں گے، اور وہ پھر دونوں طرح سے اگر آپ ان کی شکست بتائیں گے، اس طرح سے بھی ان کے حوصلے کم ہوں گے۔ اگر آپ ان کے فتح کے بارے میں بتائیں گے تو ان سے ان کے حوصلے بلند نہیں ہوں گے، بلکہ وہ سکون محسوس کرنا شروع کر دیں گے، وہ مزید جوش اور ولولے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان معاملات کے اندر اپنے اندر تھوڑا سا اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، باتوں کو فوراً پھیلانا نہ شروع کر دیں۔ آج میڈیا کے عام ہونے کا سب سے بڑا نقصان ایک یہ بھی ہوا کہ بہت سی چیزیں ہمارے تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم ان کو بہت ساری چیزوں کو خود سے ہی ان کی نتائج پر پہنچ جاتے ہیں، ریزلٹس پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اسی لیے آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا کہ یہ لفظ جو ہم نے پڑھا کہ اور جنگ کی حالت میں بھی ایسا منع کیا گیا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تو کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی ایسی بات ہو، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آؤ اور ان کو بتا دو، یعنی کہ جو سربراہ ہے اس کو بتا دو، یا پھر اولو الامر والے لوگ جو علماء ہیں، جو کچھ کر سکنے کی ہمت رکھتے ہیں، جو کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں، ان تک وہ بات پہنچا دو۔ میڈیا کے عام ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا، میڈیا کی ہر ایک تک ایکسیس ہونے کا سب سے بڑا نقصان ایک یہ بھی ہوا۔ اگر تو میڈیا اس کی اتنی ایکسیس نہ ہوتی تو اسرائیل کو اتنی زیادہ سپورٹ نہ ہوتی آج جتنی سپورٹ اس کو آج یہودیوں اور نصرانیوں سے مل رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے حوصلے اتنے پست اور اتنے گرے ہوئے نہ ہوتے کہ ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو لفظ استعمال ہوا يَسْتَنْبِطُونَهُ، یہ لفظ اسی لیے استعمال ہوا کہ جیسے ہی آپ کا ہلکا سا گندا پانی نکلنا شروع ہوتا ہے کھدائی کر کے کنویں سے یا ٹیوب ویل سے، تو انسان اپنے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ جی اب تو پانی نکل آئے۔ ممکن ہے کہ نیچے آپ کے پتھر آ جائے اور پانی رک جائے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا بہت دفعہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم گنے چنے ہی دن، تم معدود دن، گنے چنے چند گنتی کے جو دن ہیں، اس کے علاوہ چند گنتی کے جو لوگ ہیں، اس کے علاوہ تم سب کے سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ الشیطان الا قلیلا، لیکن سب کے سب تم شیطان کے رستے پر چل پڑے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم سب کو استقامت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ، بس اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرو، لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو پھر صرف
صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہنا، ایمان والوں کو وحرد المؤمنین، ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہنا، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان والوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہو اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ان کی رغبت دلاتے رہو گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو جو تم سے تمہارے ساتھ جو کافر تم سے جنگ کے لیے لڑ پڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حوصلوں کو پست کر دے گا اور پھر وہی کافر تمہارے ساتھ جنگ کو روک دیں گے، اللہ ان کو روک دے گا اس جنگ کو تمہارے حق میں بہتر کر، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخت قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے، وہ قوت میں بھی سخت ہے اور سزا دینے میں بھی سخت۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نیکی کرو تو آپ کو بھی اس کا حصہ ملے گا، اور جو کوئی سفارش کرتا ہے جو برائی اور بدی کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنے اسٹیٹس پہ کوئی ایسی چیز گانے کی لگاتے ہیں تو آپ نے سفارش کی نا اس کو دوسرے کو سننے کے لیے، اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر وکان اللہ علی کل شیء مقیت، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت کے اندر جو ارشاد ہو رہا ہے دعا کا، یہ سلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اگر تم سے کوئی سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر جواب دو، السلام علیکم کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا جواب دو، ورحمۃ اللہ کا کہیں تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب دو، لیکن عیسائی اور یہودیوں کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، اگر وہ تمہیں سلام کرتے ہیں تو ان کو صرف وعلیکم کا جواب دو، وعلیکم السلام کہنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ تم اسی حالت میں سلامت رہو، یعنی کہ تم اسی بے دینی کی حالت میں سلامت رہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ